اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا اور خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا اور ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا، بلکہ خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے اور اسی کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے۔ وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے، جو اپنے وقت پر پھلتا ہے اور جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا، سو جو کچھ وہ کرے بارور ہوگا۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث برکت ہو۔ تشریف رکھیے۔ آئیے اپنے سر کو خداوند کے حضور جھکائیں، سب سر جھک جائیں اور سب آنکھیں بند ہوں۔ خداوند کی حضوری یہاں پر ہے۔ آسمان اور زمین کے خالق و مالک، اے زندہ خدا، تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں آج کی صبح کے لیے، رات بھر کی محافظت کے لیے اور اس بڑے فضل کے لیے جو تو نے ہم پر کیا کہ خداوند اپنے گھر میں لے کر آیا تاکہ تیرے پاک گھر میں، تیری پاک حضوری میں تیرے کلام مقدس کی گہری اور عمیق باتوں کو سمجھ سکیں۔ اے خداوند تیرا شکر کرتا ہوں، میں اپنے آپ کو تیرے حضور لایا ہوں تاکہ میں اپنے علم، اپنی عقل اور دانائی سے نہیں بلکہ تیرے پاک روح کے وسیلہ سے تیری باتوں کو بیان کر سکوں۔ حاضرین میں سے ایک ایک کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں، میری دعا کو سن اور قبول فرما۔ یہ دعا مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ آج کا ہمارا مضمون ہے، ہم کیسے برکت پائے۔ آج کا مضمون ہے، ہم کیسے برکت پائیں۔ برکت ہم کیسے پائیں؟ بہت سے لوگ اس راز سے لا علم ہوتے ہیں، لیکن جب ہم عہد عتیق کا مطالعہ کرتے ہیں تو زبور نویس رہنمائی کرتا ہے اور خدا کا پاک روح سکھاتا ہے کہ ہم کیسے برکت پا سکتے ہیں۔ زبور پہلا اور اس کی پہلی آیت، مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا۔ عزیز و برکت مسلسل خدا کی راہ پر چلنے اور اس کے کلام پر عمل کرنے اور فروتنی سے خدا کی مرضی پر چلنے سے ہم برکت پا سکتے ہیں۔ اور زبور نویس پہلے زبور کی پہلی آیت میں بیان کرتا ہے، مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا اور خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا۔ اب برکت یافتہ کی زندگی میں جو خصوصیات ہیں یا ہم کیسے برکت پائیں۔ برکت ہم اس وقت پاتے ہیں جب شریروں کی صلاح پر نہیں چلتے، اور برکت ہم اس وقت پاتے ہیں جب خطا کاروں کی راہ میں کھڑے نہیں ہوتے۔ تو جو خطا کاروں کی راہ میں کھڑے نہیں ہوتے خدا انہیں برکت دیتا ہے، اور جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتے خدا انہیں برکت دیتا ہے، اور جو ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتے خدا انہیں برکت دیتا ہے۔ اور جب ہم زبور پہلا اور اس کی دوسری آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، بلکہ خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے اور اسی کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے۔ اب برکت ہم کیسے پائیں؟ جب ہم خداوند کی شریعت میں خوشنودی حاصل کرتے ہیں تو خدا ہمیں برکت دیتا ہے، اور اس میں ہم ایک محدود وقت پر ہی نہیں
کہ خدا کا کلام ایک مخصوص وقت ہی پڑھتے ہیں، بلکہ لکھا ہے خدا کی شریعت پر دن رات اسی کا دھیان رہتا ہے، بلکہ خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے۔ کس کی؟ جو برکت پانا چاہتا ہے، یا دوسرے الفاظ میں جو شخص خدا کے کلام سے خوش ہوتا اور عملی زندگی میں کلام کے تابع ہوتا، دوسرے لفظوں میں خدا کی راہ پر چلتا ہے اور خدا کے کلام پر دن اور رات دھیان دیتا ہے، خدا ایسے شخص کو برکت دیتا ہے۔ اور اس کا ذکر برکت کا تیسری آیت میں ہم پاتے ہیں، وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے، جو اپنے وقت پر پھلتا ہے اور جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا۔ اب جب خداوند کی شریعت میں دن رات اسی کے دھیان میں رہتا ہے تو خدا اسے برکت دیتا ہے، اور پھر وہ اس درخت کی مانند ہوتا ہے جو ندیوں کے پاس لگایا جائے، یعنی درخت مرجھائے گا نہیں۔ مرجھانا لعنت کی علامت ہے، اور انجیر کے درخت پر مسیح نے لعنت کی اور وہ مرجھا گیا۔ مرجھانا لعنت کی علامت ہے، لیکن اس کا پھلنا اور اس کا بڑھنا یہ برکت کی علامت ہے۔ تو اس کے معنی ہے کہ وہ شخص جو خدا کے کلام پر دن اور رات دھیان دیتا ہے، اسے پڑھتا ہے، اس پر سوچتا ہے، غور و فکر کرتا ہے اور کلام کے تابع رہتا ہے، تو بائبل مقدس بیان کرتی ہے خدا اسے برکت دیتا ہے۔ ہم کیسے برکت پائیں؟ ہم خدا کے کلام پر دن رات دھیان دے، اور خدا ہمیں اس قدر برکتوں سے معمور کرے گا کہ پھر اس درخت کی مانند ہم ہوں گے جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے، جو اپنے وقت پر پھلتا ہے اور جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا۔ یعنی کسی ایک پہلو میں اب ایک درخت کے بے شمار پتے ہوتے ہیں، ایک پتا بھی نہیں مرجھاتا۔ اس کے معنی ہے کہ زندگی کا کوئی شعبہ بھی اور زندگی کا کوئی پہلو بھی ایسا نہیں جس میں پتے کی طرح مرجھا جائے، بلکہ ہر ایک شعبہ، ہر ایک پہلو بابرکت ہوتا ہے، اور خدا یہ چاہتا ہے کہ ہماری زندگی بابرکت ہو۔ اور ہم کیسے برکت پائے؟ اپنی زندگی کے تمام پہلوؤں میں اور اپنی زندگی کے تمام شعبہ جات میں ہم اس وقت برکت پاتے ہیں جب ہم ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتے، اور جب ہم شریروں کی صلاح پر نہیں چلتے، اور جب ہم خداوند کے کلام پر دن اور رات دھیان دیتے ہیں، تو پھر خدا ہمیں تمام شعبہ زندگی میں برکات سے نوازتا ہے۔ لکھا ہے جو کچھ وہ کرے بارور ہوگا، پھر جو کچھ بھی آپ کریں گے اس میں برکت ظاہر ہوگی اور خدا برکتوں سے معمور کرے گا۔ میرے ساتھ دیکھیے زبور دوسرا اور اس کی 12ویں آیت۔ ہم کیسے برکت پائے؟ میرے ساتھ دیکھیے زبور دوسرا اور اس کی 12ویں آیت۔ بیٹے کو چومو، ایسا نہ ہو کہ وہ قہر میں آئے اور تم راستہ میں ہلاک ہو جاؤ، کیونکہ اس کا غضب جلد بڑکنے کو ہے۔ مبارک ہے وہ سب جن کا توکل اس پر ہے۔ اب ہم کیسے برکت پائے؟ زبور نویس دوسرے زبور کی 12ویں آیت میں بیان کرتا ہے بیٹے کو چومو۔ برکت پانے کے لیے ہمیں خدا کے بیٹے یسوع کی طرف رجوع کرنا ہے، اور اسے چومنا سے مراد اس سے محبت کرنا ہے۔ چومنا محبت کی علامت ہے، سمبل ہے، اور کلام مقدس میں لکھا ہے بیٹے کو چومو۔ اس کے معنی ہے اگر آپ برکت پانا چاہتے ہیں، آپ برکت پانا چاہتی ہیں، آپ خدا کے بیٹے سے محبت کریں، اور جب آپ اس کے بیٹے
سے محبت کریں گے. ابھی ہم نے زبور پہلے میں پڑھا کہ اس کی شریعت پر دن اور رات اس کا دھیان رہتا ہے, اور جب آپ کا شریعت پر دن اور رات دھیان رہے گا آپ کو شریعت سے محبت ہوگی. اور کلام میں لکھا ہے کلام مجسم ہوا, یعنی یسوع جس سے آپ دن اور رات محبت کرتے ہیں اور جس پر دھیان دن اور رات دیتے ہیں. اور یہاں دوسرے زبور کی 12ویں آیت میں لکھا ہے بیٹے کو چومو, یعنی یہ مجسم کلام ہے جسے چومیں, اور اس کے معنی ہے اس کلام سے محبت کرے, یعنی یسوع سے محبت کرے. اور جب مسیح سے محبت کریں گے پھر ہمارا توکل اس پر ہوگا. اور زبور دوسرا اور اس کی 12ویں آیت کا آخری حصہ ہے مبارک ہے وہ سب جن کا توکل اس پر ہے. وہ سب مبارک ہے. مبارک کے معنی بابرکت. وہ سب باعث برکت ہے, وہ سب برکت یافتہ ہیں. کون؟ جو اس پر توکل کرتے ہیں, جو خدا کے بیٹے پر بھروسہ کرتے ہیں, جو خدا کے بیٹے سے محبت کرتے ہیں, جو خدا کے بیٹے کی رہنمائی میں اپنی زندگی گزارتے ہیں. اس لیے کہ آدم کے وسیلہ سے لعنت آئی اور مسیح کے وسیلہ سے برکت آئی, اور مسیح وہ نمونہ ہے جو میرے اور آپ کے لیے باعث برکت ہے. اور آدم لعنت کا باعث ہے, اس کے وسیلہ سے لعنت آئی, لیکن مجسم کلام کے وسیلہ سے برکت آئی. اور اس لیے خدا کے بیٹے کو ہم چومیں, خدا کے بیٹے سے محبت کرے, کیونکہ اس کے وسیلہ سے ہماری زندگی میں برکت آتی ہے. ہم کیسے برکت پائیں؟ جب ہم خدا کے بیٹے سے محبت کرتے ہیں, اور محبت کرنے کے معنی ہے ہم اس پر توکل کرتے ہیں, ہم اس پر انحصار کرتے ہیں, ہم اس پر بھروسہ کرتے ہیں. اپنی زندگی اور زندگی کے تمام معاملات کے لیے ہم خدا کے بیٹے پر بھروسہ کرتے ہیں, اور جب ہم اس پر توکل کرتے ہیں تو خدا کے کلام مقدس میں واضح طور پر ہمیں ملتا ہے مبارک ہے وہ سب جن کا توکل اس پر ہے. وہ سب مبارک ہے, وہ سب برکت یافتہ ہیں, ان سب کے لیے برکت ہے. عزیزو, جب ہم خدا پر ایمان رکھتے ہیں, خدا کے بیٹے پر ایمان رکھتے ہیں, اور ہماری زندگی میں شب و روز جو مسائل آتے ہیں, جو مشکلات آتی ہیں, جو پرابلمز کریٹ ہوتی ہیں, ہم اس میں خدا پر توکل کرتے ہیں, اس پر بھروسہ کرتے ہیں. اب اس بھروسے کے باعث وہ ہمیں برکت دیتا ہے, کیونکہ جو اس پر بھروسہ کرتے ہیں وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوتے, بلکہ خدا انہیں برکتوں سے معمور کرتا ہے. کلام مقدس میں میرے ساتھ دیکھیے زبور 40واں اور اس کی 4 آیت میں لکھا ہے, زبور 40واں اور اس کی 4 آیت, مبارک ہے وہ آدمی جو خداوند پر توکل کرتا ہے اور مغروروں اور دروغ دوستوں کی طرف مائل نہیں ہوتا. ابھی خاص بات ہم دیکھتے ہیں کہ بس اتنا ہی کافی نہیں کہ ہم توکل کرتے ہیں, لیکن جب ہم خدا پر توکل کرتے ہیں, خدا پر بھروسہ کرتے ہیں, تو پھر مغروروں اور دروغ دوستوں سے کنارہ کش ہوتے ہیں. اس کے معنی ہے کہ مغروروں کے ساتھ ہماری رفاقت, دروغ دوستوں کے ساتھ ہماری دوستی ختم, اور ہم خدا پر بھروسہ کرتے ہیں اور سچائی اور سچے خدا کے ساتھ پیوست ہوتے ہیں. اور جب تک آپ دروغ دوستوں کے ساتھ اور مغروروں کے ساتھ آپ کی رفاقت ہے تو
تو آپ کی زندگی میں پھر غرور آئے گا, آپ کی زندگی میں جھوٹ آئے گا, اس لیے کہ اس کمپنی کے اور اس صحبت کے اثرات آپ کی زندگی میں ہوتے ہیں. اور اس لیے خدا برکت کا راز بتاتا ہے, اور ہمارا آج کا مضمون ہے ہم کیسے برکت پائے. عزیزو, اس کا جواب کلام میں ہم پڑھتے ہیں, ہم کیسے برکت پائے. ہم خدا پر توکل کریں اور اس کے ساتھ ہی مغروروں کے ساتھ ہماری رفاقت نہ رہے, بلکہ حلیم یسوع کے ساتھ, کہتا میں حلیم ہوں, ہم اس حلیم یسوع کے ساتھ, اس فروتن یسوع کے ساتھ ہم رفاقت رکھے. اور جب ہماری حلیم یسوع کے ساتھ, فروتن یسوع کے ساتھ ہماری رفاقت ہے, تو ہماری زندگی میں شب و روز برکات کی بارش جاری ہوگی, اور خدا آسمان سے میںہ برسائے گا تاکہ ہماری زندگی میں برکت ہی برکت نظر آئے. اور وہ ہمیں برکت کی بارش سے ہمیں خوب سیراب کرے گا, اس لیے کہ ہمارا تعلق صرف اپنے خدا کے ساتھ ہے, اور مغروروں اور دروغ دوستوں کی طرف مائل نہیں ہوتے, بلکہ جب دن اور رات کا شریعت پر دھیان ہے تو پھر دروغ دوستوں اور مغروروں کے ساتھ کوئی لنک نہیں رہے گا, بلکہ ہم زندہ خدا کے قدموں میں جھکیں گے. دیکھیں میرے ساتھ زبور 84, کلام مقدس میں زبور 84 اور اس کی 4 آیت میں لکھا ہے, مبارک ہیں وہ جو تیرے گھر میں رہتے ہیں, وہ سدا تیری تعریف کریں گے. مبارک ہے وہ آدمی جس کی قوت تجھ سے ہے, جس کے دل میں سیون کی شاہراہیں ہیں. کلام مقدس میں اب برکت کے لیے مبارک ہے وہ جو تیرے گھر میں رہتے ہیں, جو اس کے گھر میں رہتے ہیں, خدا انہیں برکت بخشتا ہے. اس لیے کہ برکت دینے والا خدا اپنے گھر سے برکت دے کر رخصت کرتا ہے. کتنی عظیم بات ہے. وہ لوگ برکت پاتے ہیں. ہمارا مضمون ہے ہم کیسے برکت پائیں. ہم خدا کے گھر میں آئے اور خدا ہمیں برکت بخشے گا. ہم خدا کے حضور رہیں, خدا ہمیں برکت بخشے گا. اور زبور 84 اور اس کی 4 آیت, مبارک ہیں وہ جو تیرے گھر میں رہتے ہیں, وہ سدا تیری تعریف کریں گے. جب ہم اس کے گھر میں ہیں ہم سدا اس کی تعریف کریں, اس کی ستائش کریں. اب راز برکت کیا ہے؟ اس کی تعریف کرنا, اس کے گھر میں ہونا اور اس کے گھر میں آ کر اس کی تعظیم کرنا, یعنی تعریف کرنا. اور جب آپ خدا کے گھر میں خدا کی تعریف کریں گے, خدا آپ کو برکتوں سے معمور کرے گا. اور اسی طرح زبور 84 اور اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے, مبارک ہے وہ آدمی جس کی قوت تجھ سے ہے, جس کے دل میں سیون کی شاہراہیں ہیں. اب وہ شخص مبارک ہے جس کی قوت خدا سے ہے, یعنی وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری توانائی خدا ہے, میری قوت خدا ہے, میرا زور خدا ہے. اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی ہے کہ میں کچھ نہیں, بس خدا ہے سب کچھ, اور وہ میرا خدا ہے جو مجھے کمزوری میں زور بخشتا ہے, جو مجھے توانائی بخشتا ہے, جو مجھے راحت بخشتا ہے, جو مجھے تازگی بخشتا ہے, جو مجھے قوت بخشتا ہے. یعنی سارے معاملات کے لیے اس کی نظر اور نظریں صرف اور صرف اپنے خدا پر ہے کہ میرا خدا مجھے قوت بخشتا ہے. اب کمزوری میں وہ خدا کی طرف دیکھتا ہے کہ خدا مجھے قوت بخشتا ہے
تو اس قوت کے ساتھ ہی خدا برکت کی بارش بھی برساتا ہے اور برکت بخشتا ہے. اور کلام خدا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جس کے دل میں صیون کی شاہراہیں ہیں، اب اس کے دل میں یہ بات ہے کہ میں خدا کی گھر کی طرف جاؤں، خدا کی حضوری کی طرف جاؤں، اور اس کے دل میں شاہراہیں ہیں اور ہر شاہراہ جو ہے وہ صیون تک پہنچتی ہے، خدا کی حضوری تک پہنچتی ہے. یعنی اس کے دل میں خدا تک رسائی، خدا کے قدموں میں رہنا، خدا کے حضور رہنا، یہ باعث برکت ہے. اس کے دل اور اس کے ارادوں میں خداوند اور اس کی حضوری کی تمنا ہے، پھر اس کی زندگی میں برکت ہے. آج المیہ کیا ہے؟ آپ ایک سروے کریں، لوگ خدا کے گھر میں نہیں آنا پسند کرتے اور اس طرح وہ برکت نہیں پاتے اور اس طرح مرجائے رہتے ہیں، یعنی بیمار رہتے ہیں، کمزور رہتے ہیں اور ان کی قوت خدا سے نہیں. وہ اپنی قوت پر روپے پیسے سے کہ طاقت بڑھے گی، میڈیسن سے طاقت بڑھے گی، یا سپلیمنٹ ڈائٹ سے طاقت بڑھے گی، یا کچھ انجیکٹ کروا لیں، انجیکشن لگوائیں، طاقت بڑھے گی. لیکن اس وقت تک جب تک خدا آپ کی قوت نہیں، آپ کمزور رہیں گے اور اتنے کمزور رہیں گے کہ اس برکت کو ریسیو کرنے کی آپ میں طاقت نہیں رہے گی. خدا چاہتا ہے اور خدا آپ کو برکت دینا چاہتا ہے. خدا چاہتا ہے آپ برکت پائیں. خدا چاہتا ہے آپ کی زندگی میں کثرت سے برکت ہو اور خدا آپ کے لیے عظیم کام کرنا چاہتا ہے. دیکھیں میرے ساتھ 84 زبور اس کی 6 آیت. وہ وادی بکا سے گزر کر اسے چشموں کی جگہ بنا لیتے ہیں، بلکہ پہلی بارش اسے برکتوں سے معمور کر دیتی ہے. اب غور کریں، پہلی بارش اسے برکتوں سے معمور کر دیتی ہے. اب پہلی بارش کلام مقدس میں لکھا ہے، پہلی بارش اسے برکتوں سے معمور کے معنی فل کرنا، بھر دینا. اب پہلی بارش ہی جب اس کے دل میں صیون کا خیال ہے، اس کے دل میں صیون کی شاہراہیں ہیں، اور جب وہ خدا کے گھر میں آتا ہے، خدا پہلی بارش برساتا ہے، اپنے کلام کی بارش اور رحمت کی بارش، اور اس برکت کی بارش سے وہ معمور کر دیتا ہے. آج مسیحی قوم میں برکت نہ ہونے کا سبب کیا ہے؟ کہ وہ خدا کے گھر کی تعظیم نہیں کرتے. خدا نے اتنا بڑا فضل کیا کہ مسیح کے جی اٹھنے کے دن ان کو چھٹی ملی اور انہیں کوئی اور کام نہیں کرنا، لیکن وہ ایک بڑا کام بھی نہیں کرتے اور وہ ہے خدا کے گھر نہیں آتے، اور اس لیے برکتوں سے معمور نہیں ہوتے، اور اس لیے دکھ اور غربت اور پریشانی میں زندگی بسر کرتے ہیں. مالی بحران. ابھی صبح ایک بچہ مجھے بیان کر رہا، اس سے کہا کہ ہمارے حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ میرے والد کہہ رہے ہیں کہ اوپر کا فلور اس پر گروی دے دو. اور کہنے لگا کہ پہلے بھی ہم نے ایک دفعہ ایسے گروی دیا اور ہم پیاز سے روٹی کھاتے، بلکہ ہمیں پیاز بھی نہیں ملتا تھا. اب اس کے پیچھے اگر غور کریں اور جو میں نے دیکھا، وہ بچہ بھی ابھی آنے لگا جب حالات خراب ہوئے، پہلے وہ بھی نہیں آتا تھا، اور اس گھر کا ایک فرد بھی کبھی خدا کے گھر نہیں جاتا. اب برکت معاشی برکت نہیں ہے. اس کا سبب کیا ہے؟ کہ ان کے دل میں صیون کی شاہراہیں نہیں ہیں اور وہ خدا کے گھر میں ہی نہیں آتے.
اور جب خدا کے حضور خدا کے گھر میں نہیں آتے تو برکتوں سے معمور نہیں ہوتے. پھر آپ کی کتنی بھی سیلری ہے, کتنی بھی تنخواہ ہے, کتنے بھی آپ کے پاس وسائل ہیں, وہ سارے آپ کی ضرورتوں کے مقابلے میں ناکافی اور قلیل ہو جاتے ہیں. اور خدا چاہتا ہے بہتات ہو, افراط سے دے, اور وہ اس وقت دیتا ہے جب آپ سچے دل سے خدا کے گھر آتے ہیں, خدا کے قدموں میں جھکتے ہیں, تو خداوند پہلی بارش سے ہی آپ کو برکتوں سے معمور کر دیتا ہے. اور ہم کیسے برکت پائیں؟ ہم خداوند کو اپنی قوت جانیں, اس سے قوت پانے کی امنگ ہو, اور ہمارے دل میں سیون کی شاہراہیں ہوں, اور ہم خداوند کی حضوری اور اس کی راہ پر چلے, تو پھر خدا ہماری زندگی میں غیر معمولی کام کرتا ہے. آئیے میرے ساتھ دیکھیں زبور 84 اور اس کی 12ویں آیت. اے لشکروں کے خداوند, مبارک ہے وہ آدمی جس کا توکل تجھ پر ہے. اب جس کا توکل خدا پر ہے وہ سب سے پہلا درجہ خدا کو دیتا, سب سے پہلا درجہ خدا کے گھر کو دیتا, سب سے پہلا درجہ خدا کے کلام کو دیتا, اور وہ توکل کرتا ہے کہ اگر وہ کام نہ بھی کیا نا کوئی بات نہیں. عزیزو, میرے پاس ایک شخص آیا, اس کا بہت بحران ہے, مسائل ہیں, مشکلات ہیں. تو میں نے اس سے کہا آپ خدا کے گھر میں آئیں اور اس کی عبادت کریں. کہنے لگا کہ عبادت بڑا ٹائم لگ جاتا ہے, اور میں جو کام کرتا ہوں نا اس میں میرا بڑا حرج ہوگا, نقصان ہوتا ہے, اس لیے میں عبادت پر آتا ہی نہیں. لیکن اتنی مشکلات ہیں کہ میں بیان نہیں کر سکتا. تو میں نے اس سے کہا آپ ابھی اپنے کام کو پہلا درجہ دے رہے ہیں, اب آپ اس کی ترتیب بدل دیں. خداوند کو پہلا درجہ, خدا کے کلام کو پہلا درجہ, خدا کے گھر کو پہلا درجہ, باقی سارے کام آپ کے ثانوی ہیں. تو اس سے کہا نہیں, اس طرح تو بڑا ہی لاس ہو جائے گا. میں نے کہا آپ آزما کر دیکھیں. میں نے کہا جتنا لاس ہوگا نا وہ لاس میں آپ کا کوشش کروں گا کہ اس لاس کو جتنا ہو میں پے کروں, لیکن آپ آ کر دیکھیں. اور جب وہ خدا کے گھر میں آیا, اس سے کہا ذہن سے بھی نکال دیا کہ وہ کام اتنا اہم ہے. اس سے کہا خدا کے گھر میں جانا زیادہ اہم ہے. اور جب خدا کے گھر آیا, خدا نے اسے برکت دی. اور نیکسٹ ڈے مجھ سے ملا, تو میں نے اس سے پوچھا ابھی کتنا آپ کا لاس ہوا. اس کا لاس نہیں ہوا, بلکہ مجھے پہلے سے کہیں زیادہ, میری توقع سے زیادہ نفع ہوا ہے. عزیزو, آج جو لاس ہو رہا ہے اور بحران کا شکار ہو رہے ہیں, اپنے گھر گروی دینے کا سوچتے ہیں, چیزوں کو بیچنے کا سوچتے ہیں, بدحالی ہے اور کمزوری ہے اور بیماری ہے, اس کے پیچھے آپ کا یہ عمل ہے کہ خدا کے حضور نہیں آتے. اور جب آپ خداوند کے حضور آئیں, خدا آپ کو برکت دیتا ہے, اور سارے بحران جو لعنت کے ابلیسی منصوبے ہیں یا نافرمانی کے باعث جو لعنت کے تمام کام ہیں, وہ سارے یسوع کے فضل سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتے ہیں. آئیے میرے ساتھ دیکھیے زبور 112. زبور 112 اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے, خداوند کی حمد کرو, مبارک ہے وہ آدمی جو خداوند سے ڈرتا ہے اور اس کے حکموں میں خوب مسرور رہتا ہے. اب یہ آدمی جو خداوند کی حمد کرتا ہے,
خدا کی ستائش کرتا ہے. یہ آدمی بابرکت ہے. لکھا مبارک ہے وہ آدمی جو خداوند سے ڈرتا ہے اور اس کے حکموں میں خوب مسرور رہتا ہے. مسرور کے معنی خوش رہتا ہے. اسے سرور آتا ہے اس کے حکموں میں. اب جب آپ خدا کے حکموں میں مسرور رہیں گے تو وہ معاملات جو آپ کو ناخوش کرتے ہیں جیسے بے روزگاری، بدحالی، بیماری، کمزوری، مالی بحران، یہ آپ کے اس سرور اور اس خوشی کے خلاف ہیں جو لعنت کی علامت ہے. اب وہ معاملات ہیں لیکن آپ نے ان کو سیکنڈ درجہ دے دیا، ان پر غور و فکر نہیں کر رہے بلکہ دن اور رات خدا کے کلام پر دھیان دیتے ہیں اور اس میں خوش ہیں. اور جب آپ خدا کے کلام میں مسرور ہیں، خدا کے کلام کی قدرت سے آپ کا سرور قائم رہتا ہے اور وہ قوتیں اور وہ معاملات جو آپ کو ناخوش کرتے ہیں اور لعنت کی طرف لے جاتے ہیں، خدا اس ساری لعنت کو اور لعنتی منصوبوں کو جو ابلیس کے ہیں ان کو معکوف کر دیتا ہے. اور پھر آپ کی زندگی میں برکت برکت اور خوب برکت ہے. آج کا ہمارا مضمون ہے ہم کیسے برکت پائیں. ہم خداوند میں مسرور رہیں. ہم کیسے برکت پائیں؟ ہم اس کے حکموں میں مسرور رہیں. اور جب آپ اس کے حکموں میں مسرور رہیں گے تو وہ آپ کے اس سرور کو قائم رکھے گا اور پھر بدحالی کا خاتمہ، بیماری کا خاتمہ، کمزوری کا خاتمہ اور قرض کو ختم کر دے گا اور آپ ایک بابرکت زندگی گزاریں گے جس میں خوشحالی، جس میں مبارک حالی اور جس میں خدا کے قدموں میں جھک کر شکر گزاری ہوگی، اس لیے کہ خدا آپ کو برکتوں سے معمور رکھے گا. دیکھیں عبرانیوں 30 باب اس کی 17ویں آیت. عبرانیوں 30 باب اور اس کی 17ویں آیت میں لکھا ہے، اور وہ کن لوگوں سے 40 برس تک ناراض رہا؟ کیا ان سے نہیں جنہوں نے گناہ کیا اور ان کی لاشیں بیابان میں پڑی رہیں؟ اب اگر آپ برکت پانا چاہتے ہیں تو خدا کی ناراضگی کو مول نہ لیں. اور وہ کیسے ناراض ہوتا ہے؟ کیا ان سے نہیں جنہوں نے گناہ کیا؟ آپ برکت پانا چاہتے ہیں تو آپ گناہ سے بچیں اور گناہ نہ کریں. اور اس طرح خدا جو گناہ سے مبرہ زندگی بسر کرتے ہیں خدا انہیں برکتوں سے معمور کرتا ہے. اب اگر ہم غور کریں مسیح کی تعلیم پر تو مسیح نے اپنی تعلیم میں برکت اس آدمی کے لیے بیان کی جو کہ خدا کی بادشاہی اور راست بازی کو پا لیتا ہے. دوسرے الفاظ میں مسیح کی تعلیم کا محور اس بات پر ہے کہ وہ شخص جو یہ چاہتا ہے کہ برکت پاؤں اسے خدا کی بادشاہی کو پانا ہے. یعنی خدا کی بادشاہی کو پائے گا تو برکت کو پائے گا. اگر خدا کی بادشاہی اس کی زندگی میں نہیں ہے، اس سے خدا کی بادشاہی کو نہیں پایا، اس سے مراد خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کا استحقاق نہیں ہے، تو وہ برکت سے محروم ہے. دوسرے الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب کوئی شخص خدا کی بادشاہی کو حاصل کرتا ہے اور راست بازی کو حاصل کرتا ہے، کیونکہ راست بازی کے بغیر خدا کی بادشاہی حاصل نہیں ہوتی، اور جب خدا کی بادشاہی کو حاصل کرتا ہے اور خدا کی راست بازی کو حاصل کرتا ہے تو وہ شخص برکت کو حاصل کرتا ہے. اس شخص کے لیے برکات ہے.
कलाम मुकद्दस में मेरे साथ देखिए मत्ती की इंजील मत्ती की इंजील छठा बाब उसकी 31वीं आयत से मैं पढ़ूंगा। लिखा है, इसलिए फिक्रमंद होकर ये न कहो कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि इन सब चीजों की तलाश में गैर कौमें रहती है और तुम्हारा आसमानी बाप जानता है तुम इन सब चीजों के मोहताज हो। बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सब चीजें भी तुमको मिल जाएंगी। अब ये चीजें जो बरकत के लिए बरकत का इजहार करती हैं, अच्छी सेहत, माशी खुशहाली, इत्मीनान, ये गम्माजी करती हैं कि ये शख्स बरकत याफ्ता है। अब बरकत को पाने के लिए ये सारी चीजें तुमको मिल जाएंगी, यानी ये सारी बरकत तुमको मिल जाएंगी। लेकिन कब? ये सारी बरकत उस वक्त मिल जाएंगी जब तुम खुदा की बादशाही को और उसकी रास्तबाजी को हासिल करो। आप इन चीजों को हासिल करना चाहते हैं, इन बरकतों को हासिल करना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपको खुशहाली हासिल हो, यानी माशी बरकत हासिल हो, आपको औलाद की बरकत हासिल हो, आपको इत्मीनान की बरकत हासिल हो, शादमानी की बरकत आपको हासिल हो, आसमानी बरकत आपको हासिल हो और आपको तालीमी कामयाबी की बरकत हासिल हो। आप बहुत सी बरकतों के पीछे दौड़ रहे हैं लेकिन आप उनको पा नहीं रहे, इसलिए कि आपके ज़हन में मसीह नहीं है और उसकी बादशाही नहीं है और उसकी रास्तबाजी नहीं है। जब तक मसीह, उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी को आप नहीं पाते, आप इन चीजों को पा नहीं सकते। आज इंसान खुदा की बादशाही को पाने का ख्याल और तसव्वुर नहीं रखता, लेकिन वो इन चीजों को मादी और रूहानी नेमतों और बरकतों को पाने के लिए सरगर्म अमल है। शब रोज इसी के दौड़ में वो लगा हुआ है। वो न कलाम को पढ़ता, न उसके हुक्मों पर अमल करता, न उसके घर में आता, न उसके हुक्मों में मसरूर रहता है, बल्कि इन चीजों के पीछे वो शब रोज दौड़ता है, भागता है। 2-2 नौकरियां बल्कि 3-3 नौकरियां करता है। अजीजों, फिर भी वो पा नहीं रहा, इसलिए कि इनको पाने का एक ही राज है। और वो राज क्या है? हम कैसे बरकत पाएं? वो राज ये है, आप यीशु मसीह को पाले, आप उसकी बादशाही को पाले, आप उसकी रास्तबाजी को पाले। जब तक आप अपनी रास्तबाजी पर कायम हैं, आप इन बरकतों को हासिल नहीं कर सकते। जब तक आप इस दुनिया की बादशाही पर नजरें जमाए हैं, आप कुछ पा नहीं सकते। और जब तक आप दूसरे इंसानों पर नजरें मरकूज किए हैं, आप इस बरकत को पा नहीं सकते। अब कैसे पाए? आज का हमारा मज़मून है, हम कैसे बरकत पाएं। अब इसका राज ये है कि हम यीशु मसीह को पाले और उसकी बादशाही को पाले और उसकी रास्तबाजी को पाले। जब आप मसीह की रास्तबाजी को पा लेते, वो रास्तबाज है। वो कहता है कि कौन मुझ पर गुनाह साबित कर सकता, और कोई भी नहीं जो उस पर गुनाह साबित करे। आप उसकी रास्तबाजी को पाले और उसकी बादशाही को। बादशाही के मानी है हाकमियत। जब हम किसी बादशाही में रहते हैं तो उस बादशाह के हुक्म और उसके आइन और उसकी मर्जी के ताबे रहते हैं। जो वो कहता है वही कुछ करते हैं, तो हम उस बादशाही में रहते हैं। अब खुदा की बादशाही को पाए, यानी खुदा के हुक्म के ताबे हो जाए
اس کے آئین کے تابع ہو جائے اور اس حکم یا ان حکموں میں ہم مسرور رہیں، ہم ان حکموں میں خوش رہیں، ہم ان حکموں میں اس کی تابعداری میں لگے رہیں، اور صبح شام شب و روز ہمارا دھیان اس کے حکموں کی طرف اور اس کی مرضی کی طرف ہے، تو اس کے معنی ہے ہم نے اس کی بادشاہی کو پا لیا۔ اور جب ہم نے اس کی بادشاہی کو پا لیا اور یہ پا کر ہم مسرور ہیں، ہم خوش ہیں کہ ہم خدا کے تابع ہیں، خدا کی حضوری میں چلتے ہیں اور خدا کے آئین پر چلتے ہیں، اور اس کے گھر میں آ کر اس سے ہم وہ باتیں سنتے اور عمل کرتے ہیں، اور جب ہم ایسا کرتے ہیں تو اس کے معنی ہے ہم نے بادشاہی کو پا لیا، اس لیے کہ ہم مسیح کی حاکمیت، خدا پاک روح کی تحریک میں خدا باپ خدا بیٹے کے حکم کے تابع ہیں اور روح کے تابع ہیں، اور جب ہم خدا کے پاک روح کی تحریک میں چلتے ہیں تو پھر برکت سے کوئی نہ روک سکتا ہے اور نہ روک سکے گا، اس لیے کہ ہم خدا کی بادشاہی اور راست بازی کو پاتے ہیں۔ اور اسی لیے دیکھیں میرے ساتھ متی کی انجیل 6 باب اور اس کی 33ویں آیت میں لکھا ہے، بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی۔ اب پھر ان کے لینے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے پیچھے دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو پانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں پہلی ہماری ترجیح اور ہماری فرسٹ پرائرٹی ہے کہ ہم خدا کی بادشاہی کو لیں۔ پہلے یہاں کلام مقدس میں لکھا ہے متی 6 باب اور 33ویں آیت، بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی۔ پھر ان چیزوں کے پیچھے دوڑنے کی ضرورت نہیں، بادشاہ کو لے لے، اس کی بادشاہی کو لے لے اور اس کی طرح کی راست بازی کو لے لے، مسیح کے راست بازی کو پہن لیں، اور جب آپ ایسا کریں گے تو آپ کو یہ چیزیں ملتی جائیں گی، گویا برکتیں ملتی جائیں گی، آپ کی ضرورتیں پوری ہوتی جائیں گی، آپ کے مسئلے حل ہوتے جائیں گے، آپ کے دکھ دور ہوتے جائیں گے، اس لیے کہ آپ نے خدا کی بادشاہی کو لے لیا، اس لیے کہ آپ اس کی حاکمیت کو قبول کرتے ہیں اور آپ اس کے تابع ہیں، اور آپ برکتوں کے لیے تیار ہو جائیں، پھر ساری برکتیں آپ کے لیے ہیں۔ دیکھیں کلام مقدس میں لوکا کی انجیل 17واں باب، اب یہ بادشاہی، جب ہم بادشاہی کو لے لیتے ہیں تو اب لوکا اس بات کو واضح کرتا ہے۔ لوکا کی انجیل 17واں باب اور اس کی 20ویں آیت کو پڑھیں گے۔ لوکا کی انجیل 17واں باب 20ویں آیت میں لکھا ہے، جب فریسیوں نے اس سے پوچھا کہ خدا کی بادشاہی کب آئے گی تو اس سے جواب میں ان سے کہا کہ خدا کی بادشاہی ظاہری طور پر نہ آئے گی، اور لوگ یہ نہ کہیں گے کہ دیکھو یہاں ہے یا وہاں ہے، کیونکہ دیکھو خدا کی بادشاہی تمہارے درمیان ہے۔ اب مسیح نے جب کہا کہ خدا کی بادشاہی یہ وسیلہ برکت ہے، باعث برکت ہے، اگر آپ برکت پانا چاہتے ہیں تو خدا کی بادشاہی کو لیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ کب آئے گی تاکہ ہم اسے لے لیں؟ یسوع نے کہا وہ تو تمہارے درمیان ہے، یعنی مسیح کی حاکمیت کو لیتے ہیں، ہم خدا کی بادشاہی کو لے لیتے ہیں، خدا باپ کی حاکمیت میں آ جاتے ہیں تو خدا کی بادشاہی میں آ جاتے ہیں، اور جب خدا کی بادشاہی کو لے لیتے ہیں تو پھر برکتوں کے لیے
ہم تیار ہو جاتے ہیں، پھر خدا خود ہی ہمیں ہماری توقعات سے بڑھ کر ہمارے لیے برکتوں کو جاری کرتا ہے. جیسے مصرف بیٹا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. اس کو تو یہ تھا کہ میں باپ کے پاس جاؤں گا اور ملازمت ملنا ہی مشکل ہے، میں اس سے کہوں گا بس مجھے مزدور کی طرح رکھ لیں. یہ تھی اس کی توقع. لیکن اس نے باپ کی حاکمیت کو قبول کیا، باپ کے حکم کے تابع ہوا اور اپنے آپ کو گنہگار مان لیا. تو کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ اس کے باپ نے اسے صرف مزدور ہی نہیں رکھا، بلکہ اسے مزدور تو رکھا ہی نہیں، اسے بیٹے کے طور پر رکھ لیا. مزدور ایک محدود تنخواہ لیتا ہے، لیکن بیٹا ساری چیزوں کا وارث ہوتا ہے. اس نے باپ کی حاکمیت کو قبول کر لیا، گویا باپ کی بادشاہی کو مان لیا کہ جو حکم تو دے گا نا بس وہی میں مانوں گا. آج بچے برکتوں سے کیوں معمور ہے، کیوں معمور نہیں ہے؟ اس کی وجہ کیا؟ ماں باپ کے ساتھ ان کا تعلق کم، حاکمیت میں نہیں. ان کے باپ اور ماں جو کہیں اس کے برعکس چلتے ہیں، اور میڈیا کی وجہ سے وہ بس اپنے موبائلز پر لگے رہتے ہیں، ٹیکسٹنگ کی اور اس میں، اور ماں باپ کی حاکمیت میں نہیں رہتے. یا میڈیا پر، ٹیلی ویژن پر پروگرامز دیکھتے رہے اور سنتے نہیں کہ باپ کا حکم کیا ہے، ماں کا حکم کیا ہے اور وہ کیا چاہتے ہیں. اور جب ایسا کرتے ہیں تو پھر اس حاکمیت میں نہیں ہوتے، اور جب حاکمیت میں نہیں آنا تو وہ ان برکتوں سے معمور نہیں ہوتے جو آسمانی باپ دیتا ہے. اور اسی طرح ہم اپنے آسمانی باپ کی حاکمیت کو قبول نہیں کرتے اور اس کی بادشاہی کو قبول نہیں کرتے، تو پھر مجھ سے بیٹے کی طرح بڑا بھی کام کر لے، بڑی بھی محنت کر لے، اور پھر بھی سوروں کی پھلیاں بھی میسر نہیں ہوتی. اس لیے اس سے باپ کی حاکمیت کو رد کیا، باپ کی اتھارٹی کو رد کیا اور گھر سے نکل گیا. اور اس کے ذہن میں بڑے خیال تھے کہ باپ سے الگ ہو کر میں ایک بہت بڑا گھر بنا لوں گا اور باپ کی مجھے ضرورت نہیں ہے. میرے پاس جتنا پیسہ ہے شاید اس کے ذہن میں ہو کہ میں جوا کھیلوں اور یہ ملٹیپل ہو جائے گا، راتوں رات میں نے باپ سے بھی زیادہ امیر ہو جانا ہے، اور پھر میرے دوست ایسے ہیں، ہم مل کر کوئی ایسا کام کریں گے. باپ سے جدائی، باپ کی حاکمیت اور بادشاہی سے نکلا تو وہ کوڑی کوڑی کا محتاج ہو گیا. آج ایسا ہی بہت سے بچے سوچتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں ماں باپ کی کیا فکر، بس ہمارے پاس کچھ تھوڑا سا ہے، ہم اس کو یہ کریں گے، یہ بڑھ جائے گا، ہم کوئی گھر لے لیں گے. ماں باپ کی پرواہ نہیں، ماں باپ کی کوئی مسئلہ نہیں. اور جب ماں باپ کی حاکمیت میں نہیں رہتے نا، آسمانی باپ بھی برکتیں نہیں دیتا. خدا چاہتا ہے کہ آپ خدا باپ کی حاکمیت میں رہے. پہلے اس کو کئی دفعہ باپ کو حکم دیتا نا، کہتا ہوں ادھر آ، کہتے اچھا آتا ہوں، ٹھہر جو، بعد میں آؤں گا. پہلے اپنا کام پھر باپ کا. اور اسی طرح آسمانی باپ جو حکم دیتا نا، کہتے آسمانی باپ تیرے حکم تو جاری رہتے ہی ہیں، لیکن میرا کام وہ والا زیادہ ضروری ہے، میں نہ آج وہ والا کام کر لوں. کوئی بات نہیں، اتوار تو اگلا بھی آ جائے گا، عبادت کا پھر کوئی دن آ جائے گا، میں تو اس میں شریک ہو جاؤں گا، کوئی پرابلم تھوڑی ہے. لیکن وہ میرا کام اول درجے کا ہے، تیری آواز سننا یہ سیکنڈری بات ہے. اور پھر کہیں گے بڑی بدحالی ہے، ایسا کہ کوئی معاملہ حل ہی نہیں ہوتا، کیس حل ہی نہیں ہوتا، پرابلم سالو نہیں ہوتی، نوکری ملتی نہیں، بدحالی ہے، بس قرض ہے. آپ ان سے پوچھیں، آپ خداوند کو اول درجہ دیتے ہیں؟ آپ خدا کے گھر میں آتے ہیں، اس کے حکموں میں مسرور رہتے ہیں؟ یہ ہے برکات کو حاصل کرنے کے لیے خدا کے کلام سے رہنمائی کہ ہم
اس کی بادشاہی کو لے لے. اور یسوع نے کہا، وہ کہنے لگے کہ کب آئے گی؟ دیکھیں لوکا 17 باب اور اس کی 21ویں آیت. اور لوگ یہ نہ کہیں گے دیکھو یہاں ہے یا وہاں ہے، کیونکہ دیکھو خدا کی بادشاہی تمہارے درمیان ہے. اب مسیح، اب وہ ادھر ادھر دیکھ کہتے پتہ نہیں کب آئے گی. مسیح ان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اس کی حاکمیت کو قبول نہیں کرتے. آج بھی مسیح ہمارے درمیان ہے. اس نے کہا دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ. ہم کہتے ہیں خوشحالی آ جائے، بس ایک نوکری اور کر لو نا بڑی خوشحالی آ جائے گی. کہتے ہیں کہ بس یہ والا کام ایسا میں کر لوں گا نا. لیکن اس مسیح کے اس حکم کو، احکام کو قبول نہیں کرتے. وہ ساتھ ہوتا ہے، جو حکم دیتا ہے نا اس کو تو سنتے ہی نہیں، اور خود اپنی مرضی سے کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ شاید ایسے برکت ملے گی. عزیزوں دیکھیں میرے ساتھ رومیو 14 باب اور اس کی 17ویں آیت. رومیو 14 باب اور اس کی 17ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ خدا کی بادشاہی کھانے پینے پر نہیں بلکہ راست بازی اور میل ملاپ اور اس خوشی پر موقوف ہے جو روح القدس کی طرف سے ہوتی ہے. اب پالوس اس کی ایکسپلینیشن یوں کرتا ہے کہ اس بادشاہی کو آپ یوں لیں، راست بازی آپ کی زندگی میں ہے، میل ملاپ ہے اور روح القدس کی تحریک سے چلتے ہیں تو آپ یقیناً برکت پائیں گے. ہم کیسے برکت پائیں؟ خدا کی بادشاہی کو لیں اور اس کو لینے کے لیے راست بازی کی ضرورت ہے. اور راست بازی بھی اپنی نہیں، سیلف رائچسنس نہیں، اپنی شخصی راست بازی نہیں، بلکہ خدا کی راست بازی اور مسیح کی راست بازی. جب مسیح کی راست بازی لیتے ہیں تو جس طرح مسیح باپ کے تابع ہیں آپ باپ کے تابع رہیں گے. جس طرح مسیح نے جان دینے تک باپ کی فرما برداری کی، آپ بھی جان دینے تک آسمانی باپ کے فرما بردار ہوں گے. عزیزو پھر خدا باپ آپ کو برکتوں سے معمور کرے گا. تو یہ راست بازی اور میل ملاپ جس طرح یسوع مسیح کی زندگی میں میل ملاپ دیکھتے ہیں. انسان جو گناہ میں زندگی گزارتا تھا اور جس کی زندگی میں گناہ تھا، مسیح اس گنہگار انسان کے پاس آ گیا تاکہ اس سے میل ملاپ کرے. اور اس میل ملاپ کے لیے اسے بڑا ایک عظیم کام کیا کہ کفارہ دیا، اپنی جان دی تاکہ آسمانی باپ کے ساتھ ہمارا ملاپ ہو سکے. اب ملاپ کے لیے اصرار و قربانی کا جذبہ، اور جب آپ میں یہ جذبہ ہے تو آپ کو برکت پانے سے کوئی نہیں روک سکتا. اور خدا چاہتا ہے کہ آپ خوشی حاصل کریں، اور یہ خوشی صرف یسوع کے وسیلہ سے حاصل ہوتی ہے. اب اناجیل موافقہ میں خدا کی بادشاہی جسے یوحنا بیان کرتا ہے، دیکھیں میرے ساتھ یوحنا 17 باب اور اس کی 2 آیت. یہ ہمیشہ کی زندگی ہے. یوحنا کی انجیل 17 باب اس کی 2 آیت میں لکھا ہے، چنانچہ تو نے اسے ہر بشر پر اختیار دیا ہے تاکہ جنہیں تو نے اسے بخشا ہے ان سب کو وہ ہمیشہ کی زندگی دے. اب برکت جو ہے اس دنیا میں ان لوگوں کے لیے ہے جو ہمیشہ کی زندگی پاتے ہیں. اب
اگر ایک گناہگار ناراض بڑا ہی دولت مند اور روپیہ پیسہ ہے تو یہ برکت نہیں ہے. برکت یہ ہے کہ اس دنیا میں بھی اس کے لیے خوشی اور اطمینان ہے اور پھر اس کے لیے ہمیشہ کی زندگی ہے. اور جب آپ ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہیں تو آپ برکت یافتہ ہیں. پھر اس دنیا میں خدا آپ کو برکتوں سے معمور کرتا ہے اور اس کو یوحنا بیان کرتا ہے کہ ہمیشہ کی زندگی. اور جب ہم یوحنا 17واں باب اور اس کی 30 آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے. اب جتنا ہم مسیح کے بارے میں جاننا شروع کرتے ہیں نا, اور پالوس تو کہتا ہے وہ صرف مسیح کی محبت کو ہی جاننے کے لیے کہتا ہے نا, کہتا ہے کہ مسیح کی محبت کی لمبائی, چوڑائی, اونچائی, گہرائی, صرف ایک پہلو, صرف لو آف کرائسٹ, مسیح کی محبت. وہ کہتا ہے اس کے لیے میں اس کی لمبائی تو مجھے اس کا دوسرا سرا نظر ہی نہیں آتا, چوڑائی ایک آغاز تو کرتا ہوں لیکن اس کی چوڑائی کا پتہ ہی نہیں چلتا, اونچائی آغاز تو کرتا ہوں لیکن اس کی اونچائی کا دوسرا سرا نظر نہیں آتا, گہرائی اب ہم ان ڈائمنشن میں دیکھیں تو اس کے معنی ہے کہ ہم مسیح کو جتنا جاننا شروع کرتے ہیں نا, ہم جانتے 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 شاید ہماری عمر بیت جائے لیکن ہم اس کی ان خصوصیات کو جان نہیں سکتے. تو اس کے معنی ہے ہمیں روز ہی نالج ہونا چاہیے, جاننا چاہیے نئے پہلوؤں سے, نئے اینگل سے, نئے زاویے سے. یہ نہیں ہے کہ بس 3 سال پہلے مسیح کے بارے میں ایک پیغام سنا تو بس انف, اس کے بعد خدا کے گھر ہی نہیں آنا, اس کے بعد خدا کا کلام ہی نہیں پڑھنا. کیوں؟ 3 سال پہلے میں نے ایک پیغام سنا تھا, بس اتنا ہی کافی ہے. مسیح کے بارے میں لکھا ہے مسیح کے بارے میں جانیں, ہم روز جانیں اس کی شخصیت کا ایک نیا پہلو روز ہی ہر لمحہ ہی ہماری زندگی کے سامنے آتا ہے. آپ میسج سن لیں, ہر روز آپ کو نیا ہی ملے گا. ایون اگر آپ ریفرنس بھی ایک لیں نا, آج اس کو ایکسپلین کریں, کل دوسرے اینگل سے, پرسوں, کیونکہ زندہ کلام ہے. عزیزو خدا چاہتا ہے ہم زندہ خدا کے تابع ہو کر اس دنیا میں برکات حاصل کریں. ہم کیسے برکت پائیں؟ عزیزو خدا چاہتا ہے ہم کیسے برکت پائیں. برکت مسلسل خدا کی راہ پر چلنے اور اس کے کلام پر عمل کرنے اور فروتنی سے خدا کی مرضی سے چلنے سے حاصل ہے. اور یسوع کی تعلیم میں برکت اس آدمی کے لیے ہے جو خدا کی بادشاہی اور راست بازی کو پا لیتا ہے, وہ برکت کو پاتا ہے. اور خدا کی بادشاہی کو پانا یسوع مسیح کو پانا ہے. پالوس بادشاہی کی وضاحت یوں کرتا ہے کہ راست بازی, اطمینان اور شادمانی جو روح القدس کے وسیلہ سے ہے, جب آپ وہ پاتے ہیں تو آپ برکات کو حاصل کرتے ہیں. اور اناجیل موافقہ میں خدا کی بادشاہی جسے یوحنا سچے خدا کو جاننا بیان کرتا ہے, اور جب ہم مسیح کو جانتے ہیں تو خدا باپ کو بھی جاننا شروع کرتے ہیں, اور پھر روح القدس کو بھی جاننا شروع کرتے ہیں. پھر خدا کا پاک روح قائم کرتا ہے, اور پھر روح کی معموری خدا کی حضوری سے ہماری زندگی میں شب و روز برکات برکات اور برکات کا نزول ہوتا ہے, اور ہم اس دنیا میں بابرکت زندگی بسر کرتے ہیں. آئیے اپنے سر کو جھکائیں, سب سر جھک جائیں اور سب آنکھیں بند ہوں. آج جو برکت کے راز کو جان گئے ہیں کہ ہم مسیح کو پالیں, خدا کی بادشاہی کو پالیں, اس کی راست بازی کو پالیں, تو ہم برکتوں کو پا لیتے ہیں. آج جو خدا کے بیٹے کو پانا چاہتے ہیں, خدا کی راست بازی کو پانا چاہتے ہیں, خدا کی حاکمیت کو پانا چاہتے ہیں, تاکہ یہ ساری برکتیں انہیں حاصل ہو, وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں.
اسے مسلسل جاننا ہے. میں نے آپ کو بتایا برکت مسلسل خدا کی راہ پر چلنا ہے. یہ نہیں ہے کہ کبھی آئے کبھی نہ آئے, کبھی کلام سن لیا کبھی نہ سنا, کبھی مسیح کو جان لیا کبھی نہ جانا, بلکہ کانسٹنٹلی مسلسل خدا کی راہ پر چلنا, خدا کے کلام پر عمل کرنا, اور پھر اتنی سے خدا کی مرضی پر چلنا اور خدا کی بادشاہی اور راست بازی کو پانا, یعنی یسوع مسیح کو پا لینا. جب آپ مسیح کو پا لیتے ہیں آپ ساری برکات کو حاصل کرتے ہیں. پھر آپ کی زندگی میں شادمانی, پھر معاشی خوشحالی اور ذہنی اطمینان اور برکت آپ کی زندگی میں ہوتی ہے. اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر لیجیے اور میرے پیچھے کہیے, خدا کے بیٹے یسوع تیرا شکر ہو, تو نے مجھ سے کلام کیا. میں اس کلام کو دل سے قبول کرتا ہوں اور تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو مجھے برکت دینے کے لیے کلام کرتا ہے. اور یسوع آج میں نے جان لیا کہ پہلے خدا کی بادشاہی اور اس کی راست بازی, اور خداوند میں ادھر ادھر تلاش کرتا ہوں لیکن تو میرے پاس ہے, ہمارے درمیان ہے, اور میں تجھے پا لیتا ہوں, میں تجھے لے لیتا ہوں. تو میری زندگی کا مالک ہو, میں تیری حاکمیت میں رہنا چاہتا ہوں, اور تیری نافرمانی میں جو دن گزارے ان کے لیے میں تیرے قدموں میں جھک کر توبہ کرتا ہوں. مجھے معاف کر اور فرما برداری کے لیے میرے دل کو اپنے لہو سے دھو دے, میری زندگی کو پاک کر, تاکہ میں تجھے پا کر زندگی کی نعمتوں کو پاؤں. تیرا شکر ہو, تو میری خاطر آیا, میری خاطر مجسم ہوا, تاکہ میں لعنت سے چھوٹ کر برکت کو حاصل کروں. آسمان اور زمین کے خالق و مالک, اے زندہ خدا تیرا شکر, تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں, اور ایمان رکھتا ہوں کہ خدا من تو برکت دینے کے لیے آیا تاکہ لعنت اور اس کے سارے اثرات ہماری زندگی سے جاتے رہیں. اس لیے خدا ہم تجھے پاتے ہیں اور تیری راست بازی کو پاتے ہیں, اور ہم تیری حاکمیت میں رہنے کے لیے عہد کرتے ہیں. یسوع کے عظیم و جلالی نام سے آمین.